بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ سوالوں کے جواب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیے جائیں گے، اور جا بجا صحابہ کرام کے اقوال و افعال و آثار سے بھی استدلال کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ بھی ہماری شریعت میں ایک مصدر سنت ہیں جن سے سنت کی باتوں کو پہچانا جاتا ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم سوال و جواب کی طرف آتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ ہم اپنے دوستوں سے ملنے جاتے ہیں، اور لیکن ہمارے دوست و احباب جس میں کچھ بھائی ہمارے ہیں، سگے رشتہ دار ہیں، اور اسی طرح سے ہماری رشتہ داری میں کسی بھی طرح سے آتے ہیں، ان کے دوست بھی ہیں، ہمارے دوست الگ سے بھی ہیں، یہ سب مل کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس مل بیٹھنے میں تو ٹھیک ہے، لیکن آپس میں ہم بڑی غیبت اور چغلی کرتے ہیں، دوسروں پر اتہام بھی لگا دیتے ہیں، اور ایسے کھیل کھیلتے ہیں، جیسے تاش کھیلتے ہیں، کوئی اور چیز کھیلتے ہیں جو شریعت میں غافل کر دینے والی ہے، بے فائدہ ہے۔ تو کیا ہمارا ان کے ساتھ بیٹھنا درست ہے؟ اور کیا ان کے ساتھ، جبکہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم ان سے ملنے جاتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ، تو ایسا نہ جانا یا رشتہ داری کاٹ دینا کیسا ہے؟ تو ہم جواباً عرض کریں گے کہ دیکھیے، جہاں تک کہ رشتہ داری میں ملنے کی بات ہے تو وہ درست ہے، آپ کو جانا چاہیے، اپنے بھائیوں سے ملنا چاہیے، اپنے دوستوں سے ملنا چاہیے، ان کے دوستوں سے ملنا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھ کر اچھی باتیں کرنا چاہیے۔ لیکن آپ نے جو کام ذکر کیا کہ وہ کرتے کیا ہیں، یعنی ان کا شیوا یہ ہے، ان کا طریقہ کار یہ، بیٹھتے ہیں اور ٹھٹھا کرتے ہیں، اور اس طرح سے کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کی چغلی کرتے ہیں، غلط قسم کے کھیل کھیلتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو اپنے بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں یا اسی طرح سے ان پر عیب لگاتے ہیں، اتہام کرتے ہیں، تو یہ غیبت کرنا بذات خود شریعت میں گناہ کبیرہ ہے، جس سے بچنا چاہیے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صریحتاً حکم ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے دوسرا اپنے بھائیوں میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ میں غیبت کسے کہتے ہیں بتائیں گے آگے ہم۔ اور آگے فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم میں سے کیا کسی کو یہ پسند ہے کہ اپنا بھائی جو مر چکا ہے اس کے گوشت کو کھائے، یعنی مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھائے، تو تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ تو جب یہ کہا گیا غیبت نہ کرو، ساتھ میں کہا گیا اس کے ساتھ کہ ایسا کرنا یہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کی طرح سے ہے۔ ویسے بھی انسان کا گوشت کھانا تو حرام ہے، ناجائز کام ہے، نہیں کرنا چاہیے، اور جیسا کہ مردہ ہو جائے تو مردہ کسی بھی چیز کا گوشت کھانا حرام ہے، اور وہ بھی بھائی کا ہو تو حرمت پر حرمت پر حرمت بڑھ جاتی، بہت زیادہ شدید ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ یہ ایسی چیز ہے جس سے لوگوں کے گوشت کھانے کے برابر میں ہے، مردہ کے گوشت کھانے کو غیبت کرنا گویا کہ مردہ کا گوشت کھانا ہے، وہ بھی مردہ انسان کا، وہ بھی اپنے بھائی کا۔ تو یہ کام اپنی جگہ پر ایک بڑا گناہ ہے جس سے بچنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو روکنا چاہیے کہ ایسا نہ کیا کریں۔ تو جب آپ اس میں جاتے ہیں، جانا اچھا ہے، اس لیے کہ آپ کے رشتہ دار ہیں، قرابت داری ہے، صلہ رحمی کرنا چاہیے، ان سے ملنا چاہیے، لیکن ان کے اس کام میں شریک ہونا، ان کا ساتھ دینا یا ان کی غلطی پر نہ ٹوکنا آپ کا یہ اچھا کام نہیں ہے۔ تو ملیے لیکن ٹوکیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے اوپر اللہ کی کتاب اتاری گئی ہے، اور جب اس سے تم سنتے ہو کہ اللہ کی آیتوں کو جو سنایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ لوگ کفر کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ۔ اللہ کی آیت یہ بھی ہے جس کو ہم نے بھی پڑھا فَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اللہ کی کا فرمان ہے کہ کوئی ایک آدمی دوسرے آدمی کی غیبت نہ کیا کرے۔ تو جب اللہ کی آیتوں کو جب دیکھو کہ اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، تو ان کے ساتھ مذاق اڑایا جاتا ہے،
فلا تقعدوا معهم، تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ جب وہ اس بات کو چھوڑ کر کسی اور بات میں لگے رہے، یعنی ایسی چیز ہے جس میں اللہ کی آیات کا مذاق ہوتا ہو تو آپ کو وہاں بیٹھنے کے لیے اجازت نہیں ہے۔ ہاں اس کے علاوہ اور مجلسیں ہیں جن میں وہ بیٹھتے ہیں، اچھا کام اچھی بات کرتے ہیں، اس سے بات رہتے ہیں تو بیٹھو، اور وہ بھی جب اس قسم باتوں میں رہے تو نہ بیٹھو، جب اس سے ہٹ جائیں تب بیٹھو۔ انکم اذا مثلہم، اگر تم بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہو ان کی غلط کاری میں، ان کے گناہ کبیرہ میں بیٹھ کے سنتے ہو، کوئی بولتے نہیں ہو، انکم مثلہم، تو تم بھی انہی جیسے ہو، یعنی جو ان کا حکم ہے تمہارا بھی حکم وہی لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں سب کو اکٹھا کریں گے۔ اس آیت میں اس بات سے روکا گیا ہے کہ جب کسی مجلس میں لوگوں کو ایسا ہو کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کا جو حکم ہے اس کے برخلاف جاتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جسے اللہ نے روکا ہے، تو آپ کو وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جیسے حدیث میں آیا کہ جس دسترخوان پر شراب پی جائے تو وہاں نہیں بیٹھو، ورنہ ان کے ساتھ تمہارا بھی حکم لگ جائے گا۔ اور دوست بیٹھا رہتا ہے، کچھ نہیں بولتا ہے، تو جب پکڑا جاتا ہے دوست بھی پکڑا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ آپ بھی ان کی موافقت کرتے ہو۔ اگر موافقت نہیں کرتے تو آپ روکتے یا تو چلے جاتے۔ تو اللہ کی آیتوں کے ساتھ جب مذاق ہو، اللہ کی آیتوں کے برخلاف کام کیا جائے، اس کو جاننے کے باوجود بھی اس کی خلاف ورزی کی جائے تو وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اس سے نکل جانا چاہیے مجلس سے، اس لیے کہ ملت میں یہ کام بہت بڑا ہے کہ آپ ان کی موافقت کرتے ہو۔ لہذا غیبت کرنے والی مجلس میں بیٹھنا اور اپنے بھائی کی غیبت کے بارے میں نہ ٹوکنا دوسروں کو، یہ غیبت میں شریک ہونے کے برابر ہوتا ہے، اور اگر آپ نہیں ٹوک سکتے تو اٹھ کے چلے جاؤ وہاں سے، کم سے کم یہ کرو۔ تو لہذا یہ کام اس طرح سے ہونا چاہیے۔ جہاں تک بات رہے گی آپ کی قرابت داری کی، تو ہم نے پہلے ہی بتایا کہ قرابت داری کو ادا کرنا چاہیے، ان کے ساتھ مجلسوں میں بیٹھنے سے کچھ حرج نہیں ہے۔ آئیے ہم دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں پوچھ رہے ہیں، اسی انداز کا ایک سوال ہے کہ ہم اپنے قرابت داروں سے ملنے جاتے ہیں، لیکن جب ہم ان سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے سامنے عورتیں بھی آتی ہیں اس گھر سے، اور وہ ہم سے مصافحہ کرتی ہیں، ملنا چاہتی ہیں، ہاتھ سے ہاتھ ملانا چاہتی ہیں، کچھ گلے بھی ملانا چاہتی ہیں، جبکہ وہ ہمارے لیے حرام ہیں، اور انہیں شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ غیر محرم مرد سے مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے۔ سوال ہمارے بھائی کا یہ ہے کہ کیا میں ایسی صورت میں وہاں جانا ہی چھوڑ دوں، یہ کہ میں جاؤں اور ان کو کچھ نصیحت کروں اور بتاؤں کہ یہ حرام کام ہے، یہ شریعت میں منع ہے، ہمارے لیے اس سلسلے میں کچھ ارشاد کریں۔ تو جواب میں ہم یہ کہیں گے، بھائی دیکھیے کہ آپ کو اپنے رشتہ داری میں جانا اس سے شریعت کبھی نہیں روکتی ہے۔ قرابت داری کرنا، صلہ رحمی کرنا اپنے مقارب کے ساتھ، یہ شریعت کو مطلوب ہے۔ آپس میں مسلمانوں کا ملنا جلنا اور ان سے حالات سے باخبر رہنا، یہ شریعت کے یعنی لوگوں کے آپس میں حقوق ہیں، یہ سب تو کرنا چاہیے۔ لیکن جہاں تک بات یہ ہے کہ وہ مصافحہ کرتی ہیں اور آپ سے گلے ملنا چاہتی ہیں، تو ان سب چیزوں کو جو کہ حرام، جب محرم نہیں ہے آپ کی تو آپ کو نہیں ملنا چاہیے، نہ آپ کو ملنا چاہیے، بلکہ محرم نہیں ہے تو سامنے بھی آنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے جب ضرورت نہ ہو تو پھر سامنے بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ الا یہ کہ ان کے محارم ان کے ساتھ ہوں، اور اس ملاقات میں آپ کے دوست احباب جو وہ اس گھر کے ہیں یا بھائی ہیں رشتہ دار ہیں وہ بیٹھے ہوں، اور وہ اگر کہیں گزرتی ہیں پردے کے ساتھ تو کچھ حرج نہیں ہے۔ تو اگر آپ جاتے ہیں اور جیسا کہتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ہاتھ بڑھاتی ہے آپ سے مصافحہ کرنے کے لیے، تو آپ کو ضروری نہیں کہ آپ بھی اپنا ہاتھ بڑھائیں۔ آپ وہاں کہہ سکتے کہ نہیں، میں شریعت میں یہ چیز مناسب نہیں ہے، میں محرم نہیں ہوں آپ کا، اس لیے میں مصافحہ نہیں کروں گا، تو آپ یہ جواب دے سکتے ہیں۔ بلکہ آپ نصیحت بھی کر سکتے ہیں ان کو۔ اب آپ کی نصیحت سے وہ لوگ یعنی فائدہ اٹھاتی ہیں کہ نہیں، یہ تو الگ بات ہے، لیکن آپ کا اپنا کام پورا ہو جائے گا۔ جبکہ حدیث میں آیا کہ جب تم کو منکر کو دیکھو تو اس کو روکو، ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، نہیں تو دل میں پورا جانو۔ اگر آپ کے منع کرنے سے لوگ مان جاتی ہیں تو بہتر چیزیں نہیں مانتی تو آپ کو اسے حرام بتانا چاہیے، یا کم سے کم اپنے دل میں برا سمجھنا چاہیے۔ اور جب وہاں ایسا ہو کہ آپ کی نصیحت کارگر نہیں ہے اور آپ کے نہ جانے سے قرابت داری اور صلہ رحمی میں کوئی بہت بڑی دراڑ نہیں آتی ہے، تو آپ کو نہیں بھی جانا چاہیے۔
یا جانا چاہیے تو ان کی نصیحت کر دینا چاہیے. یہ شریعت کو مطلوب ہے، اس لیے کہ شریعت اسلامیہ کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ جب اچھائی کو پھیلاؤ اور برائی سے روکو، اچھائی کا حکم دو، برائی سے منع کرو. تو بری چیز دیکھتے ہیں تو آپ کو منع کرنے کا حق پہنچتا ہے جس انداز میں آپ کر سکتے ہو، جتنی آپ کی استطاعت ہو، شریعت میں اس کی گنجائش ہو. لہذا آپ کو ایسی صورتحال میں ان سے جا کر وہ ہاتھ بڑھاتی ہیں تو آپ نہ بڑھائیے اور کہیے کہ نہیں ہم غیر محرم جس کے محرم نے ان سے ہاتھ نہیں ملاتے ہیں، اپنے محارم سے، اپنی ماں سے، اپنی بہن سے ملا سکتے ہیں، اس میں کچھ حرج نہیں ہے. اپنی بیٹی سے پیشانی چوم سکتے ہیں. تو یہ ہے. لہذا رشتہ داری میں آج کل یہ چیز عام ہو چکی ہے، اس لیے کہ جیسے لوگوں کے یہاں ماحول بنتا جا رہا ہے اس حساب سے کسی شریف انسان کا ایسے ماحول میں جینا ذرا مشکل نظر آتا ہے. لیکن مشکل نہیں ہے، آپ ملاقات کریں، جائیں، اٹھیں، بیٹھیں، لیکن اپنی ذمہ داری کو بھی پوری کر دیا کریں. اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ گنہگار ہوں، یا کم سے کم نہیں جانتے ہیں تو دل سے اس کو برا تو نہیں مانتے، دل سے برا تو سمجھنا ہی چاہیے. اس لیے کہ ایمان کا ایک تقاضا یہ بھی ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کے بعد ایمان نہیں ہے. لہذا ایسے لوگوں سے دور رہنے کی کوشش نہ کرتے ہوئے ان سے ملنے اور ان کے ساتھ ان کو نصیحت کرنے کے لیے کوشش کریں. آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں. سوال میں یہ ہے کہ ہم بازار گئے تھے تو بازار میں ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے زیورات بھی بکتے ہیں جو گلے میں لٹکائے جاتے ہیں. چین ہے، اس کے ساتھ ایک ٹکڑا ملتا ہے، اس میں آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، یا کہ اس پر اللہ لکھا ہوا ہے لاکٹ میں. تو انہوں نے اور بھی بتایا کہ اور بھی شکلوں کی یہ چیزیں ملتی ہیں. تو سوال ان کا یہ ہے کہ کیا ہم جن پر اللہ لکھا ہو یا آیت الکرسی لکھی ہو یا اللہ جل جلالہ لکھا ہو یا اس قسم کے الفاظ ہوں تو کیا ہم ان کو استعمال کے لیے خریدیں اور عورتوں کو پہننے کے لیے دے دیں؟ اور کیا یہ حرام ہے، اور حرام ہے تو کیوں ہے؟ اور اگر کوئی ہم کو ایسے ہدیے میں دیتا ہے، گفٹ میں کوئی چیز ملتی ہے تو اس کا کیا کریں؟ معاملہ اپنی جگہ پر گمبھیر ہے. اولاً تو یہ کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے کلام رب کے بارے میں بڑا ہی تعظیم و تکریم کا جذبہ ہونا چاہیے. اور تعظیم و تکریم میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ آپ ان کو کسی ایسی جگہ پہ استعمال نہ کریں، نہ لے جائیں جہاں لے جانا مناسب نہ ہو. آپ جانتے ہوں گے کہ شریعت میں روکا گیا کہ جب بیت الخلاء میں ہو، ٹوائلٹ میں ہو، تو وہاں اللہ کا نام نہیں لیا کرو، اللہ کا ذکر نہ کرو. پہلے جاؤ بسم اللہ کر کے جاؤ، اس کے بعد نکلو تو غفرانک پڑھو. اس لیے کہ آدمی تھوڑی دیر تک اللہ کے ذکر سے دور رہتا ہے تو اس میں مغفرت کی دعا کرتا ہے کہ ہمارا اتنا وقت اس سے بلا ذکر کے ضائع ہو گیا. تو یہ سب چیزیں ہیں. ایسے ہی انسان جب پہنتا ہے تو اس کو ایسی جگہوں پر لے بھی جاتا ہے جہاں نہیں لے جانا چاہیے. آیت الکرسی پوری لکھی ہوئی ہو، یہ پوری یعنی قرآن مجید کی ایک آیت پوری ہے، بہت عظیم ترین آیت ہے. یا اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہو یا اللہ جل جلالہ لکھا ہو پورا، جیسے لکھا جاتا عام طور سے، یا اسی طرح سے ایسی اور کوئی چیز اس انداز کی بنائی جاتی ہے. اس انداز سے میری مراد یہ ہے کہ کچھ جگہوں پر اس قسم کی چیزیں ملتی ہیں جو ہتھیلی کی شکل میں ہوتی ہیں، کہ اس کے اندر کچھ نقش و نگار بھی بنے ہوتے ہیں، اس کے اندر کچھ لکھا بھی ہوتا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ پہنو گے تو تمہارے اوپر کسی کے جادو کا اثر نہیں ہوگا، تمہارے اوپر کسی کا ٹٹکا نہیں لگے گا، نظر بد نہیں لگے گی. اب یہ چیزیں ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح سے ہو یا آنکھ کی شکل میں ہو یا دل کی شکل میں ہو، کسی بھی انداز ہو جس کا یہ مقصد ہو کہ اس طرح پہنو گے تو تم بری نظروں سے، برے اثرات سے محفوظ رہو گے اس کے پہننے کی وجہ سے. تو یہ سوال ان کا ہے کیا ایسا جائز ہے یا نہیں جائز ہے. میں کہتا ہوں کہ دیکھیے، اولاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو مقدس اوقات میں مقدس جگہوں پہ رکھنا چاہیے اور اس کے عظمت کا ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے. اب آپ آیت الکرسی لکھ کے گلے میں لٹکا لیں
اور اس کے ساتھ پھر پاخانہ گھر میں جائیں، گھر میں سوئیں، بھی ہم بیوی کے ساتھ رہیں، ہم بستری کریں، یا اسی طرح سے غلط مجلسوں میں جائیں، وہاں پر بیٹھے ناپاک جگہوں میں پہنچیں، اس کو لے کے گھومتے رہیں، تو یہ ایک مناسب کام نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں اس کی ایک بے عزتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ کیا ہم اس طرح پہن کر کے کیا یہ نقل نہیں مارتے ہیں کہ چلو نصرانی لوگ صلیب پہنتے ہیں، کراس کا نشان لگا کے پہنتے رہتے ہیں، یا یہودی لوگ ستارے داؤدی پہنتے ہیں، یا کسی اور قوم کا کوئی نشان رہتا ہے، تو چلیے اور قوموں کے نشان کی بات نہیں، لیکن یہود و نصارہ بھی جب اس طرح کا استعمال ان کے ہاں پرانا ہے اور چلا آ رہا ہے کہ صلیب کا نشان پہنتے ہیں کراس کا، یا کہ ستارے داؤدی پہنتے ہیں، تو آپ ان کے مقابلے میں نہیں وہ پہنتے ہیں تو ہم بھی پہنیں گے اللہ لگا کر کے، یہ مقابلہ آرائی ضروری نہیں ہے، شریعت میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور بالخصوص جبکہ یہ اللہ کا نام ہے یا اللہ کا کلام ہے جس کو آپ لے کے گھومتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے تاکہ ان کے مقابلہ آرائی نہ ہو اور ان کی مشابہت نہ پائی جاتی ہو، یہ مشابہت ہوگی ان کے کام سے۔ رہ گئی یہ بات کہ آپ کہیں گے کہ ہاں اللہ کا نام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی میں بھی تھا، اسے محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، صحیح ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلسلے میں احتیاط کرتے تھے، اس سے مہریں لگاتے تھے، باہر جب خطابت کراتے تھے کسی چیز پر اپنی مہر لگاتے تو اس سے کرتے تھے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو لے کے جاتے تھے، حمام میں بھی جاتے تھے، کہیں اور جاتے تھے، نہیں، اس کو بچانا چاہیے۔ لیکن شریعت میں لوگوں نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایسی کوئی چیز ہے جس کے جو بہت مالیت کی چیز ہے، اگر آپ اس کو باہر رکھ کے جائیں گے وضو خانے میں یعنی حمام میں یا ٹوائلٹ میں، تو یہ چیز گم ہو سکتی، چوری ہو سکتی ہے، تو ایسی چیزوں کو جیب میں بند کر کے لے جانے کی اجازت دی ہے لوگوں نے۔ تو ایسا اگر ہے تو جیب میں ڈال کے جائیے، بند رکھیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے سلسلے میں جیسے رسول اللہ کا ہم نے نام لیا، اس میں محمد رسول اللہ ہے لکھا رہتا تھا، یا کسی کے نے اپنا نام عبداللہ رکھا اور اس کی انگوٹھی بنا رکھی، یا عبد الرحمن رکھا اس کی انگوٹھی بنا رکھی ہے، اور اسی طرح سے اگر کسی نے اپنی انگوٹھی میں الحمدللہ توکلت علی اللہ ایسے کچھ ہے، پرانے بادشاہوں امیروں کی طرف سے ایسا آیا، لوگوں کے پاس بھی ایسا لکھوا کے رکھتے تھے، پہنتے تھے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ اس کو کہاں کہاں لے جاتے تھے، بلکہ خاص مقام کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس سلسلے میں مزید تفاصیل ہے، جیسے ہم نے کہا کہ کچھ لوگ نظر بد سے بچنے کے لیے بھی کچھ چیزیں استعمال کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل ہم آپ سے کسی اور ملاقات میں بیان کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور ہمارے جو بھائی بہن آپ تک اس پروگرام کو پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے، اور جس کا بھی کوئی تعاون ہو اس کے نشر و اشاعت میں اللہ ان سب کے لیے خیر کرے، اور اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔